لبیک 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 لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا في زمرتهم أجمعين آمين يا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی ہماری یہ 90ویں تراویح ہے اور آج کی تفسیر میں اسی 90ویں تراویح میں جو کچھ پڑھا گیا اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، یعنی 11واں پارہ پورا اور 12ویں کا پہلا پاؤں۔ لیکن اصل بات شروع کرنے سے پہلے ہماری گزشتہ کل کی تفسیر میں ایک بہت ہی اہم بات جو رہ گئی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ ابتدا میں آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں اور ادا نہ کرنے پر بڑی وعیدیں بھی اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ احبار اور رہبان سے یہود اور نصارہ کے علماء کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس زمانے میں لوگوں کو جھوٹے اور غلط مسائل بتا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہوئے لوگوں سے مال و دولت وصول کیا کرتے تھے۔ ہر ایک کو اس کے مطلب کا بتا دیتے تھے اور اسے وصول کر لیتے تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ایمان والوں کہ بہت سے احبار اور بہت سے رہبان، مطلب یہود اور نصارہ کے راہب اور ان کے علماء، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، غلط طریقے پر کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں سونے کے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، تو اس زمانے میں سونا اور چاندی اور ساتھ ہی ساتھ پیسہ بھی اس کی جگہ پر آ گیا۔ تو جو لوگ ان زکوٰۃ جن چیزوں میں فرض ہوتی ہے ان کو روک کر رکھتے ہیں، سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے نہیں ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ بشارت تو کسی اچھی چیز کی ہوتی ہے، عذاب کی تو بشارت نہیں ہوتی نا، لیکن یہ ایک تنزیہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو کہاں ان کو بشارت ہے، کہیں کی عذاب کی بشارت ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے جہنم کی آگ پر اس مال کو تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا۔ جیسے سونے کے 5 روپے کے 10 روپے کے جو سکے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے سونے اور چاندی کے ان سکوں کو تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو گرم کیا جائے گا، داغا جائے گا، داغ لگائے جائیں گے گرم سکوں کے۔ فَتُكْوَىٰ بِهَا، ان کے ذریعے سے، یعنی ان سونے اور چاندی کے ذریعے سے ان کو جہنم کی آگ پر گرم کر کے تپا کر اس کے پیشانی کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے بیٹھے تھے، ذخیرہ کر کے رکھا تھا، اللہ کے راستے پہ دیتے نہیں تھے، ضرورت مندوں پر حاجت مندوں پر خرچ نہیں کرتے تھے اور خزانوں کے سانپ بن کر بیٹھے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، ذرا اپنے جمع کیے ہوئے ذخیرہ کیے ہوئے بینک بیلنس کا اور سونے چاندیوں کا مزہ چکھو۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ،
یہ وبال ہے ان لوگوں کے لیے، یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کی فرض زکوٰۃ اللہ کے راستے میں ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ وبال شریعت کی طرف سے اور یہ عذاب اللہ کی طرف سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ ادا کرتے ہیں ان کے لیے ویسے فضائل بھی۔ بہرحال ایک اور روایت میں بھی آتا ہے بطور وعید کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک زبردست گنجا سانپ بنا کر، جس کے سر پر پیشانی کے اوپر 2 بڑے بڑے داغ ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ وعیدیں ہیں، لہذا اللہ نے جس کو بھی صاحب حیثیت بنایا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ۔ اب زکوٰۃ ادا کس کو کرنی ہے؟ قرآن کریم نے کل ہی کی تراویح میں جو پڑھا گیا، اس میں قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مصارف کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یقیناً صدقات مراد اس سے فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ مراد ہے۔ زکوٰۃ دی جائے گی کس کو؟ فقراء کو، فقیر کو، مسکین کو، والعاملین علیہا، اور جو اسلامی حکومت میں جو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جو خادم اور جو افراد بطور مزدور کے مقرر کیے جاتے ہیں، اس کی مال کو جمع کرنے کے لیے، لانے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جو اسلام لائے ہوں لیکن کچے ایمان والے ہوں تو ان کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور پھر رقاب، غلام ہیں تو ان کو آزاد کرنے میں خرچ کیا جائے گا زکوٰۃ کے مال کو۔ والغارمین، اور پھر رقاب سے مراد ہوتا ہے مکاتب غلام، ایک خاص قسم کی اصطلاح ہے۔ والغارمین، اور وہ جو قرضدار ہیں، وفی سبیل اللہ، اور وہ جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، وبنی السبیل، اور جو مسافر ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وبنی السبیل، اور جو مسافر ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں کہ مسافر ہے، مان لیجئے کہیں جا رہا ہے اور اگر سنبھالدار ہے لیکن سفر میں اس کے پاس پیسہ نہیں رہے گا، ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اتنی زکوٰۃ اس کو دی جائے گی کہ اپنے گھر تک پہنچ سکے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں، فقیر، مسکین، اس پر مقرر کردہ عامل، تالیف قلب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، قرضدار کے لیے، اللہ کے راستے میں جو لڑے اس کے لیے، وبنی السبیل، اور کس کے لیے؟ مسافر کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، یہ نصاب اور اس کے مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب دیکھیے ان میں سے آج کل جو زیادہ تر ہمارے علاقے میں ملتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں 3 ہی ہیں، اس کے علاوہ بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، اور نمبر 3 غارمین یعنی جو قرضدار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وفی سبیل اللہ کا مفہوم اگر وسیع کر دیا جائے، جیسے کہ بعض حضرات اس کو عام مانتے ہیں، تو پھر مدارس وغیرہ بھی اسلام اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور دیگر چیزیں، لیکن زیادہ تر حضرات اس کو اتنا عام نہیں مانتے۔ اس اعتبار سے باقی جو چیزیں رہتی ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، اور نمبر 3 قرضدار۔ ٹھیک ہے، تو یہ 8 مصارف ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیے، اور ان میں سے زیادہ تر 3 پائے جاتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کے عنوان کو اور مفہوم کو وسیع کر دیا جائے تو پھر ایک اور طبقہ بھی بآسانی اس میں داخل ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ تو ہمارے علاقے میں بہت کم۔ بہرحال جو ان میں سے ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں تو غور کر کے اور تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، دینی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد آج کی تراویح میں جو پڑھا گیا اس میں سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں؟
آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ صورت ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ غزوہ تبوک کے بعد کے بعض احکام یہاں پر مذکور ہیں. مکمل تو ہم نہیں کہہ سکتے غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، اس لیے کہ اس میں سے بعض احکام ایسے بھی ہیں جو غزوہ تبوک سے پہلے کے بھی ہیں. ہاں البتہ کچھ آیات اور کچھ حصہ اس صورت کا ایسا ضرور ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے. غزوہ تبوک میں تمام مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم تھا جو معذور نہیں تھے، لیکن بہت سارے حضرات بہانے کر کے اور جھوٹے اعذار پیش کر کے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے. بہت سارے منافقین ایسے تھے جو واپس آنے کے بعد قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کو بیان کر رہے تھے کہ ہمیں عذر تھا، ہم بیمار تھے، فلاں عذر تھا، وغیرہ وغیرہ. البتہ 3 صحابی ان میں ایسے تھے جو واقعتاً سچے پکے مومن تھے، بڑے درجے کے تھے، اور یہ کسی عذر کے بغیر غزوہ تبوک میں جا نہیں سکے تھے. حضرت کعب بن مالک اور اس کے بعد مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابی ہیں جو واقعتاً صحابی اور کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی جا نہیں سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور جب منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے اعذار پیش کر رہے تھے اور اللہ نے ان کے لیے بڑے سخت قسم کا حکم دیا تھا، ایسے وقت میں ان منافقین کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں، ان کو نجس اور رجس قرار دیا ہے اور اللہ ان سے شدید ناراض ہو گیا. ایسے وقت میں جب یہ منافقین جھوٹے اعذار پیش کر رہے تھے قسمیں کھا کھا کر، یہ 3 صحابی وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سیدھی اور سچی بات کر دی، اپنی خطا کا اعتراف کر دیا، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 50 دن کا ان کا بائیکاٹ ہوا. بڑے قسم پرسی کے عالم میں انہوں نے یہ ایام گزارے، لیکن 50 دن کے بعد اللہ نے ان کے صدق کی اور سچائی کی لاج رکھتے ہوئے آسمان سے ان کی معافی کا پروانہ اور اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، اور معافی کا پروانہ گویا نازل کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا. چونکہ اس صورت میں ان کی توبہ کا ذکر ہے، اس واسطے اس صورت کا نام سورہ توبہ ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. ٹھیک ہے، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان کی. ان میں سے ایک بات یہ کہ اس صورت میں جو آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بلکہ اس سے پہلے والی جو ایک آیت ہے، آخر کی 2 آیتیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم. اس رسول کی خاصیت کیا ہے کہ تم کو جو بات تکلیف پہنچائے، جو چیز تکلیف پہنچائے، اس رسول پر وہ چیز بہت بھاری ہوتی ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، اور مومنین پر نہایت شفیق اور مہربان ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ منافقین اور کفار منہ پھیریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. یہ 2 آیتیں قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں. حضرت ابی بن کعب کے قول کے مطابق قرآن کی سب سے آخری جو 2 آیتیں نازل ہوئی وہ یہ سب سے آخر میں، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہو گئی، یہاں تک نازل نہیں ہوئی یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہی قول حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ہے.
ان دو آیتوں کے بڑے فضائل حدیث پاک میں مذکور ہیں. ان میں سے ایک یہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ یہ آیتیں پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. اللہ اس کے لیے گویا کافی ہو جاتا ہے. چھوٹی سی آیتیں ہیں، 1 منٹ کے اندر، 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں یہ دونوں آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے صبح شام کے جو معمولات بناتے ہیں اور جو اذکار صبح و شام پڑھتے ہیں ان میں ان آیتوں کو بھی شامل کیا جائے. آگے چل کر سورہ یونس شروع ہوتی ہے. سورہ یونس، یہاں سے کئی صورتیں مسلسل ایسی ہیں جن میں جو فرشتہ انبیاء کرام کے نام پر ہیں. یہ سورہ یونس ہے، اس کے بعد سورہ ہود ہے، پھر سورہ یوسف ہے نا، پھر درمیان میں ایک سورہ رعد آتی ہے، پھر سورہ ابراہیم آتی ہے. یہ کئی صورتیں ہیں مسلسل. ان میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس میں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ، یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، کسی کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس کو گھڑا نہیں، اللہ کے علاوہ کا کلام نہیں ہے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ، کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے کلاموں کی اور کتابوں کی، تورات کی، زبور کی، انجیل کی. لا ریب ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب، اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کو جو تم پر لکھی گئی. لا ریب فیہ، لکھی گئی سے مراد فرض کی گئی. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. من رب العالمین، اور پروردگار عالم کی طرف سے. ام یقولون افتراہ، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے، رسول اس کو کہیں سے بنا کر لائے ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یوں کہتے ہیں. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی تو انسان ہو، محمد جیسے انسان تم بھی تو ہو. ہاں، انسانوں جیسے انسان تم بھی ہو، ذرا اس آیت کا کوئی مثل لے آؤ. قل فأتوا بسورۃ مثلی، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار سکتے ہو پکارو، ساتھ میں مدد کے لیے جس کو لانا چاہتے ہو لے آؤ، لیکن ایک صورت اس جیسی بنا کر پیش کر دو. ان کنتم صادقین، اگر تم میں دم ہے، اگر تم سچے ہو. قرآن کریم نے یہ مضمون کئی پاروں میں ذکر کیا ہے. خود 12ویں پارے کے ابتدا میں، جس کی جو آج پڑھا گیا تراویح میں، اس میں بھی یہ مضمون ہے. پہلے پارے میں بھی یہ مضمون ہے جس میں کفار مکہ کو چیلنج کیا گیا تھا، جو یہ کہتے تھے یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی مخلوق کا کلام ہے، محمد نے اس کو اپنی طرف سے پیش کیا ہے یا کسی اور کے پاس سے اس کو بنا کر لے آئے ہیں. تو اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے یہ چیلنج ان کو کیا گیا کہ یہ محمد بھی تم جیسے انسان ہیں، اگر وہ کسی کے پاس سے لاتے ہیں بنا کر وہ بھی تم جیسے انسان ہیں تو ٹھیک ہے، تم میں بڑے بڑے ادبا ہیں، بلغا ہیں، فصاحت اور بلاغت کے تم امام ہو، اپنے زمانے کے بے مثل اور بے نظیر ادیب ہو. تو اسی صورت میں ذرا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، اس کا ایک پارہ یا اس کی ایک صورت یا اس جیسی ایک آیت تو بنا کر لے آؤ جس میں قرآن جیسے فصاحت ہو، قرآن جیسے اس میں بلاغت ہو، جس میں ذرا کجی نہ ہو، کوئی شک کی بات نہ ہو، کوئی عیب کی بات نہ ہو، انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. قرآن کریم نے چیلنج ایک بار نہیں، بار بار، کئی بار، مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا. لیکن جواب میں وہ جو بڑے بڑے اپنے زمانے کے ادبا اور بلاغات، فصاحت اور بلاغت کے امام تھے، جن کو اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے کہ ان کو تو بات کرنا بھی نہیں آتی، ایسے اپنے آپ پر ناز کرنے والوں کی خیموں میں سناٹا، خاموشی، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی آواز نہیں. ایک واقعہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ
قرآن کریم کے اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے کوئی ایک شخص یا ایک جماعت ایک بہت بڑے ادیب کے پاس گئی، بہت بڑے ادیب کے پاس جس کا کوئی مثل نہیں تھا اس زمانے میں، اور جس کی بلاغت کے بڑے چرچے تھے، جس کی فصاحت کے بڑے چرچے تھے، اس کے پاس گئی اور کیا لے کر گئی؟ سورہ کوثر لے کے گئی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کتنی چھوٹی سی صورت ہے، 5 سیکنڈ کے اندر ہو گئی پڑھ کر۔ یہ سورہ کوثر لے کر گئی اور کہا کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ اس نے سورہ کوثر کو بغور پڑھا اور کہا کہ 6 مہینے کا وقت چاہیے جواب دینے کے لیے۔ کتنا؟ 6 مہینے کا وقت، اور اتنے کاغذات چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ 6 مہینے کے بعد آ جاؤ میرے پاس۔ جب 6 مہینے کا جماعت اس کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ غار میں بیٹھا ہوا جنگل میں گیا تھا تاکہ کسی طرف سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اس کو کوئی پریشان نہ کرے۔ تو وہ جا کر دیکھا اس کے پاس جنگل میں تو پراگندہ حال، پراگندہ بال بڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سامنے کاغذات کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی حیران ہو گئے، بھائی تیرا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے؟ ہم جب گئے تھے تو تجھے اچھے حال میں چھوڑ کر گئے تھے، یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا اس صورت کے جواب تیار کرنے میں میری یہ حالت ہو گئی ہے، لیکن اب تک میں اس کا جواب تیار نہیں کر سکا ہوں اور آئندہ بھی نہیں کر سکوں گا۔ یہ کوئی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام، آسمان والے کا کلام ہے، تم اسے واپس لے جاؤ، اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں۔ مایوس ہو کر منہ لٹکائے ہوئے واپس آ گئی۔ قرآن کریم نے ایک مرتبہ نہیں بار بار چیلنج کیا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی جواب وارد نہیں ہوا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سنو ان اولیاء اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ ماضی پر رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں رنج ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور جو متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں۔ بزرگوں، یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی تعریف بھی کی ہے، مختصر سے آیتوں میں ان پر انعام جو ہونے والا ہے اور ان کو جو انعام ملتا ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی صفات کو بھی ذکر کیا۔ سنو، الا ان اولیاء اللہ، یقیناً جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ رنجیدہ نہیں ہوتے۔ آخرت میں تو خیر بالکل واضح ہے، انہیں مستقبل کا، جہنم کا کوئی خوف نہیں، عذاب کا کوئی ڈر نہیں، اور ماضی میں جو دنیا میں چھوڑ آئے ہیں تو جس کی نظر جنت پر ہو، جس کی نظر اللہ پر ہو، اللہ کے کرم پر ہو، اس کے انعامات پر ہو، تو دنیا کی چیزوں پر کہاں وہ رنج کر سکتا ہے؟ دنیا سے تو یہ بھاگتے تھے، ان کے دلوں میں تو اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انہیں کسی بات کا رنج نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا۔ اس کو البتہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی مرتبہ اللہ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو وہ پریشان بھی، مطلب ایک رنجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ جس طرح سے اہل دنیا کے چھوٹنے پر یا دنیاوی مصائب پر گھبرا جاتے ہیں اور جس پشیمانی کا اور ندامت کا شکار ہو جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے قلوب اس سے پاک ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان پر تکلیفیں آتی ہیں، حالات آتی ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت حالات انبیاء کرام پر آتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کا دل اللہ سے ایسا لگا ہوا ہوتا ہے کہ سب پریشانیاں ایک طرف، ان کا دل ان ساری باتوں کے باوجود بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، یہی حالات جو چل رہے ہیں، یہ حالات جو چل رہے ہیں وبا کے، ٹھیک ہے حالات سب کے لیے ہیں اور احتیاط بھی سب کر رہے ہیں، احتیاط بھی سب کر رہے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن
ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے دل مطمئن ہے اور وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، چت بھی اپنی پڑ بھی اپنا، اگر دنیا میں رہے تب بھی نیک اعمال کریں گے، اور اگر اللہ کی مرضی ہوئی اللہ کے پاس چلے گئے تو پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ تو احتیاط تو پوری کرتے ہیں اور احتیاط کرنی بھی چاہیے، لیکن دل ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں۔ یہ دل کا سکون وہ چیز ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار کروڑ پتی نے، ارب اور کھرب پتی بھی اپنی ساری دولتیں دے کر یہ سکون لینا چاہے، خریدنا چاہے، تب بھی اس کو ملتا نہیں۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں، ارے ان مالداروں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا، ان دنیا داروں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا، ارے ان کے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ سکون تو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھا ہے، سکون تو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھا ہے۔ تو دلوں کا سکون بہت بڑی چیز ہے، ورنہ کیا فائدہ انسان کو اس کی اپنی ایسی دولت کا کہ جو کھائے تو پیٹ میں سڑے اور نکالنے کے لیے گولیاں کھانی پڑے، اور بستر پر کروٹیں بدل بدل کر رات گزر جائے، سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانا پڑے۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے دل اللہ سے ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ دنیا میں کوئی غم، کوئی پریشانی، حالات آتے ہیں وقتی طور پر، لیکن دل ان کا رنجیدہ نہیں ہوتا، ان کو مطمئن ہوتے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا۔ اب ان کی صفات سنیے ان کے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ کامیابی تو حقیقتاً یہ ہے، بڑی کامیابی تو یہ ہے، مال اور دولت کا کمانا اور بینک بیلنس کے ڈھیر لگانا اور زمین اور جائیداد اور پراپرٹیوں کو خرید کر رکھنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہو، دل کا چین اور سکون اسے نصیب ہو۔ دو صفات ذکر کی، ایمان والا اور تقوی والا۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلی صفت کے اعتبار سے ہر مومن اللہ کا ولی، ہر مومن ایمان والا، ہر مومن ہر اللہ کو ماننے والا، ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ ارے دوست ہے اسی لیے تو اس نے ایمان دیا نا، دشمن کو ایمان نہیں دیتا، اور جو غیر ایمان والے ہیں وہ اس کے دوست بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو اپنے دوستوں میں شامل کیا ہے۔ اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر مومن دوست ہے اللہ کا کسی نہ کسی درجے میں۔ پھر وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پھر جیسے جیسے اس میں تقویٰ آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، اور جیسے جیسے اس میں اللہ کا لحاظ کرنا آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، ویسے ویسے وہ تقوی کے درجات پر بڑھتا جاتا ہے اور ولایت کے درجات اس کو حاصل ہوتے جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا سب سے زیادہ جو قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے، فرض نمازیں، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، جو چیزیں اللہ نے اس پر فرض کی ہیں نا ان کو پورا ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ نفل عبادات کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں نا تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے، چلتا ہے۔ گویا اس کا کوئی کام، کوئی حرکت میری رضا کے خلاف، میری منشا کے خلاف نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کا ثمرہ ہے اور انعام ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں اور کان اور اس کے جسم کے اعضاء اللہ کی مرضی اور اس کے منشا کے تابع ہو جاتے ہیں، اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔
اللہ کرے کہ اللہ کے ان ولیوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے ولایت اور آپ کو ہم سبوں کو عطا فرمائیں. اسی پر ہم اپنی آج کی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.